تو اللہ کا فرمان ہے اے محبوب جب جسم سے روح نکالنا ہوگی تکلیف دینا ہوگی ہمارا نام لیا جائے گا اور جب شفا دینا ہوگا تیرا نام لیا جائے گا محبوب میں نے تجھے زحمت کے لیے نہیں پیدا کیا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آؤ اللہ پاک نے ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا کلمہ شریف کے اندر کیا ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن میرے بھائی یہ بتائیے پہلے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پھر بعد میں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ اللہ پاک نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں جب چاہا میں پہچانا جاؤں تو اللہ پاک نے اپنے لیے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اپنے لیے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات کو پیدا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے اور سنیے جب اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور نکلا اس نور میں سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ وہ نور پھر وہ نور وسلم کو 40 سال سے پہلے خبر ہی نہیں تھی معاذ اللہ سے معاذ کہ نبی ہو یا نہیں بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے جناب لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پوچھو قرآن سے قرآن فیصلہ کر جو نبی ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے یا پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا بات قرآن کی مانو گے نا جو قرآن کہے گا وہ حق ہے نا اللہ فرماتا یاد کرو 16واں سپارہ سورہ مریم پڑھو اللہ فرماتا یاد کرو جب ہماری بندی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کو لے کر آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی اور بستی کے اندر آئی تو اپنے کہنے لگے بھگانے کہنے لگے پرائے کہنے لگے سب کے سب کہنے لگے اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی تو آپ غمگین ہو گئی آپ اداس ہو گئی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مریم گھبرانے کی بات نہیں بلکہ اگر تم سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو بلکہ تم یہ کہہ دو مجھ سے کیا پوچھتے ہو اس بچے سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور من کانا فی المہدی جو ابھی پہلے میں بچہ ہے مہن میں ہے وہ کہنے لگے یہ ہم سے کلام کیسے کرے گا پھر اس کے بعد میں فاشارت الیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا بچے کی جانب بچے سے پوچھو کہ تو کہاں سے آیا 4 دن کے نہیں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے 4 دن کے نہیں ہیں اعتراض کر رہی ہے قوم عزت کا سوال ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا قرآن کہتا ہے اللہ کا مقدس قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے قال انی عبداللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ قوم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتابہ اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کری سبحان اللہ سبحان وجعلنی نبیا اور میں نبی بن کر آیا سبحان اللہ 4 دن کے نہیں علیہ السلام قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری ماں پر تہمت لگانے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر آیا بے شک 4 دن کے نہیں ہیں بول رہے ہیں اب غور کرنے والی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی اگر تمہارے سامنے کوئی عیسائی آ جائے اور وہ کہنے لگے اے مسلمانوں تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی ہیں اور تمہارا مولوی کہتا ہے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی بنا تو وہ کہے گا کہ اس نبی کی طرف آ جاؤ جو پیدا ہوتے ہی نبی تھا تمہارے پاس میں سوال کا کیا جواب ہوگا
اب سنو، اگر ہمیں ایسے مقام پر بولنا پڑا تو ہم کہیں گے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتا ہی نبی ہیں تو جس کے صدقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، کشمیر کا واقعہ ہے، 98 کی بات ہے. تو وہاں ایک صاحب پڑھے لکھے تھے، کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے نبی تھے. ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے سنو، قرآن کہتا ہے، حدیث قدسی ہے. کیا ہے؟ حدیث قدسی. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا فرمان مصطفیٰ کی زبان. سبحان اللہ. حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ کا فرمان اور مصطفیٰ کی زبان، وہ حدیث قدسی. کیا فرماتا ہے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا. بے شک. نبی نے یہ نہیں فرمایا میں بشر تھا، یہ نہیں کہا میں انسان تھا، بلکہ یہ فرمایا میں نبی تھا. تو کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر نبی کب بنے؟ میں نے کہا تب بنے جب تمہارا کب بھی نہ بنا تھا. کہنے لگے کس وقت بنے؟ میں نے کہا اس وقت بنے جب وقت بھی نہ بنا تھا. کہنے لگے کوئی لمحہ ہوگا. میں نے کوئی لمحہ بھی نہ تھا. پھر کہنے لگے پھر کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ جب تھا، نہ تب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ کدھر تھا، نہ بہر تھا، نہ بر تھا، نہ خشک تھا، نہ تر تھا، نہ حجر تھا، نہ برق تھا، نہ جن تھا، نہ عرش تھا، نہ مکین تھی، نہ مکان تھا، نہ ہور تھی، نہ کلمان تھا، نہ پہاڑ تھا، نہ پہاڑی، نہ پرد تھا، نہ آدم تھے. بس بنانے والے خدا کی ہستی تھی، بننے والے محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوست کا دامن. تبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت اللہ پکار اٹھتے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدا ان سے محمد مصطفیٰ پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو، ہمارے نبی کو اللہ پاک نے سارا پاور دے کر کے بھیجا جنا. ایسا ویسا نبی نہیں بھیجا، پاور والا. اور کیسا پاور؟ ہم تم کیا ذکر کریں گے جناب؟ ہم تم کیا نبی کا ذکر کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر احمد ہے اور زمین پر آپ کا نام محمد ہے. محمد کے معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تم اتنی تعریف نہیں کر سکتے جتنی رب العالمین اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے. آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں صرف تعریف تو اللہ کی کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں کرنی چاہیے. نارک ہے وہ لوگ، کیونکہ اللہ پاک کی تعریف ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے. قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، اس کو کہا اللہ پاک نے، اے ایمان والو. یہ نہیں کہا انسانوں، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، بلکہ کہا اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو ادب کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سے کہا؟ ایمان والو. ایمان والا پڑھتا ہے، بے شک ایمان والا پڑھتا ہے. بے شک. جن سے کہا نہیں گیا وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. پڑھ نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی صحیح. جو پڑھتے ہیں ان سے کہا گیا اور جو نہیں پڑھتے ان سے نہیں کہا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجدیں بنی ہیں میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں. سبحان اللہ. اب سنیے آپ، توحید، خالص توحید کی جو صورت ہے وہ صرف چھوٹی سی صورت ہے، اس کا نام ہے قل واللہ شریف، یعنی سورہ اخلاص. یہ ٹوٹل کس پر ہے؟ توحید پر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. محبوب فرماؤ اللہ ایک ہے. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، اصلاح کی بات آ گئی تو ضروری بھی ہے. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں
جو اپنے نمازوں کی اصلاح نہیں کرتے، جو اپنے نمازوں کی اصلاح نہیں کرتے. یاد رکھیے بڑے قاف سے ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے. لیکن اگر آپ نے کہا چھوٹے کاف استعمال کیا قل هو اللہ احد، یاد رکھیے اگر چھوٹا کاف اگر آپ نے استعمال کیا تو ترجمہ بدل جائے گا، اور ترجمہ ایسا بدلے گا کہ آدمی کافر ہو جائے گا جناب. بے شک اس لیے کہا گیا نمازوں کی اصلاح کیجیے. کہ نماز ہے گوڑیوں گڈوں کا کھیل نہیں، تماشا بنا لیا لوگوں نے. نماز ہے یہ افضل عبادت ہے. کیا ہے دوسرا؟ رکوع. لیکن نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے. اور کتنی عبادت کری؟ 600 کروڑ برس تک. بہت لمبا اپنا چلا کیا جناب اس نے. کتنا؟ 600 کروڑ برس تک. فرشتوں کو تعجب ہوا، فرشتوں کو فخر ہوا، مولا ایسے پرفتن ماحول میں یہ شخص تیری عبادت کر رہا ہے، مولا ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. کہا بلا لو. فرشتے گئے، عزازیل کو اٹھایا، پہلے آسمان پر لے گئے، سبق دینے لگا، فرشتوں کو سبق دینے لگا. فرشتوں کو سبق دیتا، وہاں پر بھی عبادت کرتا. دوسرے آسمان پر پہنچا، وہاں پر بھی فرشتوں کو سبق دیتا، وہاں پر بھی عبادت بھی کرتا.